अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने सिंध का एक दौरा किया। अगर कहा जाए कि ये एक गैर मामूली दौरा था तो ये गलत ना होगा, जिस तरीके से वहां पे उनका इस्तकबाल हुआ क्योंकि हमने देखा कि जब वो पंजाब में गए थे तो पंजाब की हुकूमत की जानिब से काफी ऐसे स्टेप्स उठाए गए जिनके ऊपर एतराज भी किया गया, और पंजाब की हुकूमत ने खुल के दौरे की उस तरह मुखालफत तो नहीं की, लेकिन जिस किस्म के इल्जामात लगाए गए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जो इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए, उसके बरक्स हमने देखा कि सिंध की हुकूमत ने उनको वेलकम भी किया। बाद में जलसे के मामले के ऊपर यकीनन थोड़े से गिले शिकवे हुए और उनका यह कहना है कि हमें जलसे की मुनासिब तरीके से इजाजत नहीं दी गई, लेकिन ओवरऑल कराची में उनके जो आमदोरफ्त थी उसमें कोई रुकावट नहीं डाली गई। जिधर वो गए अवाम भी बाहर निकली, हैदराबाद भी वो गए, वहां पे भी उनकी मुलाकातें भी हुई, प्रेस क्लब भी वो गए, सहाफियों से भी वो मिले। तो ओवरऑल अगर आप कहा जाए कि ये एक उनका कामयाब दौरा था, अवाम को उन्होंने एंगेज किया, और गैर मामूली दौरा मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि शायद ये इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसके एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में उठ के जाता है और इतना ज्यादा वो पब्लिक इंटरेस्ट जनरेट करता है। और इस वक्त अगर आप देखें कि उनकी जो मेन स्ट्रीम क्यादत है, जो टियर 1 की क्यादत है, वो आपको बाहर नजर नहीं आती। उनके जो लीडर हैं वो तो 2 साल से वैसे ही जेल में, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट जनरेट करना एक सियासी जमात के वजीर आला की जानिब से, और वो भी एक ऐसे सूबे में जहां पे उनकी अपनी हुकूमत नहीं है, यकीनन ये एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त भी है। और क्या इससे उनकी जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको तकवीयत मिलेगी, या फिर ये एक ऐसा मामला है कि सिर्फ कराची और हैदराबाद तक ही महदूद है और लोग कुछ देर के लिए निकले हैं और उसके बाद जो स्ट्रीट मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसमें कोई उनको खातर खा कामयाबी नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब ये जो विजुअल्स हमने कराची से देखे, क्या उसका कोई असर पड़ेगा हुकूमत के प्लान्स के ऊपर? क्या हुकूमत इस वक्त सोच रही होगी कि चीजों को कैसे आगे लेके चलना है? क्या कोई मुज़ाकरात करने हैं या फिर मुज़ाकरात नहीं करने? इसलिए कि कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हुकूमत की अपनी कारकर्दगी कोई ज्यादा मुतासर कुन नहीं है और उनको यह कहा जा रहा है कि आप अपने मामला दुरुस्त करें। उससे पहले वंडर बॉय का भी जिक्र होता रहा, दीगर भी इस तरह की खबरें आती रही। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। और अब पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी हमें नाराज नजर आती है। आज पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया। उन्होंने कहा कि एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, लेकिन उस सदर मुमलिकत के दस्तखत ही नहीं करवाए गए, यानी आसिफ जरदारी साहब के दस्तखत के बगैर ही एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। और नवीद कंवर साहब ने कहा कि ऐसा तो किसी आमरीत के दौर में भी नहीं होता। लेकिन शायद वो ये बताना भूल गए कि जो ऑपोजिशन लीडर का ओहदा होता है वो भी अगर किसी आमरीत के दौर में भी कोई जाली सी असेंबली भी हो तो उसके अंदर भी उसको फिल किया जाता है, एक ऑपोजिशन लीडर होता है। लेकिन कितने अरसे से ऑपोजिशन लीडर की सीट खाली है वो हमारे सामने है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उनको नामजद तो किया गया था पहले, अब उनका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। क्या ये नोटिफिकेशन हो सकेगा? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे 3 सीनियर सहाफियों ने ज्वाइन किया है। हसन अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं और एहसार राना साहब मौजूद हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, जरा मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। सोहेल आफरीदी साहब ने दौरा तो किया और जितनी आवाम बाहर निकली वो भी आपके सामने है, लेकिन उसके बाद खबर आई कि पंजाब फोरेंसिक जो लेबोरेटरी है उन्होंने तस्दीक कर दी है कि 9 मई वाले दिन वो पेशावर में जो हंगामे वगैरह हो रहे थे वो वहां पे मौजूद थे। तो आपको लगता है कि सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है? देखिए अतर साहब, पहली बात तो ये है कि ये 10 मई का मुकदमा है रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर हमले का, और उस रोज ये कहा जाता है कि ये कुछ रहनुमा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कामरान बंगरे साहब हैं, सोहेल आफरीदी साहब हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं, इरफान सलीम साहब हैं, ये वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ थाना शर्की के अंदर जो FIR दर्ज हुई, अगरचे उस FIR में ये नामजद मुलजमान नहीं है, लेकिन उसके सप्लीमेंट्री चालान के लिए जो है कुछ लोगों की जो तहकीकात की जा रही थी और अदालत ने उस फराजिक करने के लिए पंजाब को ये रिपोर्ट भिजवाई थी कि इन वीडियोस की और इन जो है तस्वीर की फराजिक की जाए। अब ये मामला मुश्किल तो पैदा कर सकता है उनके लिए कि अगर ये साबित हो जाता है और वो सिमनी चालान में जो है सप्लीमेंट्री चालान में अगर ये कह दिया जाता है कि ये रहनुमा रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाने में मुलव्वस थे, तो आपको फिर 9 मई के साथ जुड़े हुए वाकयात के अंदर ये मसाइल पैदा हो सकते हैं सोहेल आफरीदी साहब के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त मुल्क की सियासत है, जिसका जिक्र आपने भी किया कि वो कराची में गए और कराची में बड़े अच्छे तरीके से आगाज हुआ इस दौरे का, इंजाम कोई अच्छा नहीं हुआ। उसकी वजह शायद मैं समझता हूँ जहाँ पीपल्स पार्टी की गलतियां होंगी वहाँ ये भी जायजा लेना जरूरी है कि जो मेहमान वहाँ तशरीफ ले जाते हैं वो कहते क्या हैं। जब उनको NOC जारी किया जा रहा था, जब उनसे कहा जा रहा था कि वो बाग जनाब में जलसा कर लें,
تو اسی روز وہ خطاب کر رہے تھے کہ ہم یہ دروازے توڑ دیں گے, یہ جنگلات توڑ دیں گے, توڑ کے ہمارے کارکنان باغ جناب میں جلسہ کریں گے. یعنی تحریک انصاف کو ایک ہی بیانیہ سوٹ کرتا ہے, وہ للکارنے کا. اگر وہ للکارنے سے پیچھے ہٹ جائے اور یہ جو ہے اس قسم کی افراتفری کا ماحول, اس قسم کی تقاریر نہ کرے, تو میں سمجھتا ہوں ان کی شاید ان کا ووٹ بینک یا ان کی جو پاپولیرٹی ہے, انہیں ڈر ہے کہ اسے ڈنٹ پڑ جائے گا. اب تصور کیجئے کہ انہوں نے ایک بیان ابھی جاری کیا, بات چیت کی میڈیا سے, یہ کہا کہ حکومت پاکستان افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف جو استعمال ہو رہی ہے اس کے ثبوت دے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ ایک چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کے, یعنی یا کم علم ہیں, جاہل ہیں, یا انہیں میں کیا کہوں کہ ان کو یا اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہاں پولیس آپ کے انڈر ہے, پولیس سے آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے آئی ٹی. اس میں ملک صاحب اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا, کیا ہم انہیں چیف ایگزیکٹو کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ ان کا پاسپورٹ بلاک لسٹ پہ ہے, کس صوبے کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک لسٹ پہ. جب آپ ان کو ایسے ٹریٹ کریں گے تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی غلط بات آ جائے؟ اطہر صاحب, ان کے اوپر مقدمات ہیں, جو ان کے لوگوں کے مختلف مقدمات ان کے پی ٹی آئی کے اوپر ہوئے, اس میں مقدمات ہیں. لیکن اگر فرض کرنے کلمے کے لیے ان کا یہ جائز مطالبہ بھی ہو کہ میرا نام جو ہے وہ پاسپورٹ کو ان بلاک کیا جائے, ریاست کی جو پالیسی ہے آپ کے ملک کی, جہاں ملک کا دفاع ہے, جہاں آپ کے اور میرے بچے بستے ہیں, ہم رہتے ہیں, ایک افغانستان کی سرزمین پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. ان کی خود پولیس رپورٹس کہتی ہیں, اور خیبر پختونخوا کے وزیر اللہ سہیل افریدی صاحب کو بخود اس بات کا علم ہے. ان کو پولیس بتاتی ہے, وہاں کے آئی جی پی بتاتے ہیں کہ جناب یہ صورتحال ہے, وہاں سے کس طرح سے دستے تشکیل دیے جاتے ہیں, پاکستان پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں. بھائی ایسے ایشو پہ تو کم از کم سیاست نہ کریں نا. افغان مہاجرین کو دنیا کا کوئی ایسا مذہب ملک بتائیں جہاں آپ کے پاس پیپرز نہ ہو, آپ کہیں جن کو پاکستان میں رہنے دیں. وہ بھائی ایک بندے مہاجرین بن کے آئے تھے, واپس اپنے ملک میں جائیں. ہمیں اپنے ملک کی پرواہ کو نہیں ہے, اپنے گھر کی پرواہ کو نہیں ہے. مامے خان افغانستان کے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا حسن ایوب صاحب کو بھی شامل کروں. حسن ایوب صاحب, یہ جو دورہ سندھ کیا ہے سہیل افریدی صاحب نے, اور وہاں سے جو ویژولز آئے, جتنی تعداد میں لوگ نکلے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ رسپانس تھا؟ اور پھر جو تحریک انصاف کا یہ بیانیہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے, جس کا ذکر نصر اللہ ملک صاحب نے بھی کیا, آپ کی نظر میں یہ پرابلمیٹک ہے, اور جب تک یہ چینج نہیں ہوگا وفاق سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت کہتے ہیں بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہے. وہ اتنے خوفزدہ ہیں شاید جی حسن ایوب صاحب طالبان سے, وہ اتنے شاید جو ہے وہ پریشان ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی لفظ بولا ان سے متعلق, تحریک طالبان پاکستان سے متعلق, تو کہیں وہ جو ان کی گولیوں کا نشانہ یہ نہ بن جائیں. دیکھیں, بلور فیملی نے اپنی چھاتی پر گولیاں کھائیں, لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کی مذمت کرتے رہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کے اوپر کوئی حملہ بھی نہیں ہوا, اس کے باوجود وہ خوفزدہ ہو کر یعنی کمزوری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر رہی ہے. اور اب یہ بات کرنا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اس کی حکومت پاکستان شواہد دے, تو یہ بیان دینے جو ان کا بنتا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا, جی مطلب انتہائی افسوسناک ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے. انتہائی کمزور وہ وزیر اعلیٰ ہے, انتہائی بزدل وہ شخص ہیں, اور مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ وہ یعنی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں. جو پختون جو وہ قوم ہے جو کہ غیور قوم ہے, بہادری کی مثال قائم کی ہے, انہوں نے دنیا کو اپنی بہادری کی ایک جو ہے وہ ایک سمبل بنے ہیں. لیکن سہیل افریدی صاحب جناب ہمیشہ کی طرح اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے دہشت گردی کو سہولت کاری فراہم کر رہی ہیں. لیکن بنیادی سوال جو آپ کا ہے کہ یہ حسن بھائی, آپ کو لگتا ہے حسن بھائی کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ اس طرح کا سازگار ماحول بنا رہے ہیں, لیکن دوسری جانب جب وہ پبلک میں جاتے ہیں تو پبلک تو بڑی ان کو سپورٹ کرتی ہے, باہر بھی نکلتی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو سندھ کا دورہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 50 لاکھ لوگ نکلے ہیں وہاں پر, اور وہاں پر تو پورا کراچی جام ہو گیا تھا. اور سہیل افریدی صاحب تو جب وہاں پر گئے ہیں تو پیپلز پارٹی کو تو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ان کی حکومت ہی ختم نہ ہو جائے. یعنی سہیل افریدی صاحب نے وہ تاریخ رقم کی ہے جو آج تک عمران خان صاحب نہیں کر سکے تھے. سہیل افریدی صاحب تو اتنے زیادہ جو ہے سندھی اور جناب کراچی کے مہاجر تمام کے تمام ان کے ساتھ موجود تھے کہ ایم کیو ایم کو اپنا خطرہ لگ گیا اور پیپلز پارٹی کو اپنا خطرہ ہے. اور اب تو غصہ کم کر کے دیکھیں آپ چند افغان اور چند جو ہے وہ پشتون کو, چند ہزار کے ٹولے کو اگر آپ کہنا چاہیں کہ 55,000 کا بھی ہے, میں کہہ رہا ہوں 20,000 منصور علی خان صاحب نے کہا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 5,000 کا نمبر بھی نہیں تھا.
اور کیمرے کو جس طریقے سے انہوں نے یعنی وہ اس کی ویژولائز کیا ہے، آپ نے وہاں سے ذرا معلومات تو لیں ان گراؤنڈ کے کتنے لوگ تھے. اچھا لیکن جی ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں جی کہ 20 سال کا مجمع بھی تھا، تو سٹریٹ موبلائزیشن کے لیے پہلے 3 مرتبہ عمران خان کی کالز تھیں، کتنے لوگ کراچی سے اسلام آباد پہنچے تھے؟ اور اس مرتبہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ کتنے لوگ آئیں گے. دیکھیں یہ سیاسی تھیٹر لگتے رہتے ہیں، ان کی زیادہ اہمیت ہوتی نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ مکھی کو ایک جو ہے وہ سپر ڈریگن جو ہے وہ کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کرتے رہیں. یہ سوشل میڈیا کو اپنی ایپیٹائٹ دینے کے لیے سہیل آفریدی صاحب نے یہ کچھ کیا. گورننس کے حالات یہ ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے پی کے اندر جو ہے وہ بہت خراب ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ سڑکیں وہاں پر ٹوٹی ہوئی ہیں، جامعات میں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا ہے، لوگوں کے پاس اسٹریچرز نہیں ہیں، لوگ جو گند والی ریڑھی ہے اس کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ بٹھا کر ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ تک منتقل کرتے ہیں. صوبے کے حالات یہ ہیں، اور یہ عشق عمران میں مبتلا شخص جو ہیں کبھی پنجاب کا دورے پر ہوتے ہیں، کبھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں کے پی کے ہاؤس میں، اور کبھی جو ہے اب دورہ سندھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب آپ نے سنا جو حسن بھائی نے بھی کہا اور ملک صاحب نے بھی کہا، ایک جو کرٹیسزم ہوتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر، بھائی وزیر اعلیٰ لاہور کیا لینے جاتا ہے، وزیر اعلیٰ کیوں کراچی جاتا ہے؟ اپنے صوبے میں مسائل ختم ہو گئے کہ ایک وزیر اعلیٰ اپنے صوبے سے 2-3 دن باہر رہے، یہ کیا کوئی مناسب بات ہے؟ کیا یہ کرٹیسزم جائز ہے جو ہوتا ہے آفریدی صاحب کے اوپر؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں نا مریم صاحبہ جو جاپان گئی تھی 10-12 دنوں کے لیے، اور چین گئی تھی 10-12 دنوں کے لیے، پھر وہ ایک انوائرمنٹل کانفرنس کے اندر جس میں ان کو انویٹیشن بھی نہیں تھا، میرا خیال ہے وہ مریم اورنگزیب کو تھا، وہاں 6-7 دن کے لیے گئی تھی. تو وہ قومی خدمت کے جذبے کے تحت گئی تھی. اور پچھلے 3 ماہ میں، پچھلے 1 سال میں وزیر اعظم نے میرے خیال ہے کو 30 سے 35 غیر ملکی دورے کیے، تو وہ بھی قومی خدمت کی وجہ سے کیے ہیں. حسن ایوب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 دن کے لیے اندرون ملک پاکستان میں ایک سی ایم کیوں چلا گیا یار؟ یہ تو بڑی بری بات ہے. اپنے صوبے کو چھوڑ کے جب پنجاب میں سیلاب آ رہا تھا اور مریم صاحبہ جاپان چلی گئی تھی تو وہ وہاں سے ٹیکنالوجی لینے گئی تھی سیلاب روکنے کی. میں حسن صاحب کی بالکل بات سے ایگری کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو بھائی آج ان کا دور ہے، حسن بھائی کا، باقیوں کا، یہ ایک الیکٹڈ سی ایم کو بزدل احمق کہہ سکتے ہیں. میں تو یہ بات پنجاب کے لیے کہوں تو مجھے تو سویرے چک لیں گے، میں تو نہیں کہہ سکتا. اور ہمارا میڈیا وہ ٹکر بھی چلاتا ہے. کریں نا پنجاب کے لیے بھی جو لفظ کہے جاتے ہیں کہ وہ سی ایم کے لیے وہ دے دیں نا یہ ایک دفعہ، یا مجھے بھی اجازت دے دیں. یہ کون سا جرنلزم ہے جس میں ہم کیا کہتے ہیں ایک الیکٹڈ آدمی کو جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں اور دوسرے کے لیے کہنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہوتی. رانا صاحب ایک الیکٹڈ آدمی پاکستان کی سیکورٹی کے اوپر کہے کہ حکومت پاکستان کے پاس ثبوت ہیں تو افغانستان کو جا کے دکھا دے یا ہمیں بتا دے. اسے پتا ہو کہ ملک کے بچے مر رہے ہیں، اسے پتا ہو کہ ہمارے معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں، اسے پتا ہو کہ روزانہ ہمارے افسران اور جوان قربانیاں دے رہے ہیں دہشت گردی سے لڑتے ہوئے. اس نے اس دہشت گردی کو مذاق بنا دیا ہوا ہے. اس سے سوال بھی نہ پوچھا جائے کہ بھائی صاحب آپ کوئی خدا کے لیے. ملک صاحب سن لیں، میں نے آپ دونوں کی بات سنی ہے یار، بڑے حوصلے سے سنی ہے. سڑی بھی سن لو. 2 بندوں کے جی آپ نے مذاق بنا دیا کہ مریم جلسہ کرنے گئی تھی. اگر مریم جلسہ کرنے گئی تھی جاپان میں تو ضرور تنقید کریں. اگر مریم اب شہباز شریف صاحب جلسہ کرنے قطر گئے ہوئے ہیں تو ضرور تنقید کریں. بھائی آپ ایک جلسوں کو اور جلوسوں کو جو خالصتاً پارٹی کا کام ہے، چیف ایگزیکٹو سرکاری گاڑی پروٹوکول چیمبر ساتھ لگا کے پروٹوکول کی گاڑیوں میں بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں. یہ ملک کی آپ کی سیاست ہے. یہ پی ٹی آئی کرے یا پی ایم ایل این کرے یا پیپلز پارٹی کرے، اسے غلط تو کہے نا. کیا ملک صاحب یہ کیا بات ہوئی یار؟ اب میں نے آپ کی دونوں کی بات سنی. جی رانا صاحب کریں آپ بات کریں. گاڑی میں پھر رہے ہیں، سرکاری طیارے کے اندر شادی کارڈ دینے تو نہیں جا رہے. سرکاری یہاں پہ پاکستان میں ہی ہے نا، سرکاری طیارے میں پوری فیملی کو لے کے تو نہیں جا رہے کہ چلو جگہ خالی ہے باقیوں کو بھی بٹھا لو. سرکاری کیا نام ہے وسائل کو اس طرح تو نہیں استعمال کر رہے کہ 2 دن میں 30 کروڑ روپے کے اشتہارات. سرکاری طیارہ سہیل آفریدی صاحب لے کے جائیں، انویسٹمنٹ کانفرنس میں جائیں، کے پی کے لوگوں کے لیے پیسے لے کر آئیں، وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے جناب وہ لے جائیں، دنیا کے کونے کونے میں جائیں اور بتائیں اس قوم کو جناب خیبر پختونخوا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے
चले मलिक साहब यहीं पे रुक जाएं सर उसमें मलिक साहब उनका तो पासपोर्ट ही ब्लॉक है, मलिक साहब उनका पासपोर्ट ही ब्लॉक है। मलिक साहब मुझे बताएं कौन सी छोड़े इंतजार की सियासत छोड़े, तामीरी सियासत कर ले, छोड़े इंतजार। अच्छा चलें जरा मलिक साहब, राना साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें, मैं आपके पास आता हूँ। बताएं ना, MOUs के साइन के अलावा कौन सी इन्वेस्टमेंट लेके आए आप आज तक पाकिस्तान में पिछले 4.5 साल में? पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाजों में फिर रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पे 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। और ये जो कह रहे हैं ना कि वो बुजदिल हैं और बुजदिल हैं इसलिए TTP, तो क्या कहते हैं, TTP को खत जो है शहबाज शरीफ साहब ने लिखा था या इन्होंने लिखा था कि हम और आप एक जैसे, हम पे हमले ना करें? और अगर KP में इनकी क़यादत के ऊपर हमले नहीं होते तो नून लीग की क़यादत पे कितने हमले हुए हैं आज तक, मुझे बताएं। शिव बात है यार। सर मासूम शहरियों के ऊपर तो हमले होते हैं ना जी, छोड़ के पीपल्स पार्टी PTI को। मैं अपनी पाक फौज के साथ खड़ा हूं, लेकिन आप सियासतदान फौज की दीवार के पीछे खड़े होकर अपनी नाअहली ना छुपाएं, बताएं कारकर्दगी अपनी उनकी क्या है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट फौज जानती है दहशतगर्दों से निपटना। आप ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो बैठे हुए सो कार्ड, बताएं कि इनकी कारकर्दगी क्या है, सवाल इनसे पूछो। राणा साहब यही तो कह रहे हैं ना कि ये कौम अगर वो कुर्बानियां दे रहे हैं कि ये साथ खड़े हो गया, ये अजीब गेम है यार। अच्छा मैं जरा राणा साहब, मैं जरा हसन भाई कुछ कह रहे हैं। हसन भाई क्या कह रहे हैं आप? सर कर्नल शुजा खानजादा साहब, आपको मालूम है कि वो दाखिला का महकमा देख रहे थे, अटक से उनका ताल्लुक था। अटक से वो शहीद हुए हैं जी। मुस्लिम लीग नवाज के भी शोधा हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का वो शोधा बताएं राणा साहब जरा। ये सारे हसन भाई, ये सारे हमारे शोधा है ना, पाकिस्तान के जितने भी शोधा हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं, सब ब्लॉक गांधी का मैंने बताया वो भी हैं। अच्छा आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें वली पर हमला हुआ, मौलाना फजल रहमान पर हमला हुआ। अच्छा उसके अलावा जो हमारे साबिक वजीर दाखिला थे आफ्ताब शेरपाव साहब, उन पर हमला हुआ। PTI में बताएं किस पर हमला हुआ, बताएं राणा साहब। आपका दिल ठंडा हो जाएगा तो अतर भाई बंदे मर जाएंगे, बताएं राणा साहब, बताएं पड़ जाएगी। मुझे ये बता दें अतर भाई दहशत ना कि नून लीग के किस पर हमला हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं मलिक साहब आता हूँ आपके पास। बंदे जो है ना मर गए, दहशतगर्द जो है कलेजे में ठंड पड़ जाएगी तो बताने को उनसे कर देते। लेकिन वो जो शहबाज शरीफ साहब ने खत लिखा था, मैं ये कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए, दहशतगर्दी को कंडेम करना चाहिए, दहशतगर्दों के सहूलतकार नहीं बनना चाहिए, दहशतगर्दों पर लानत भेजनी चाहिए, वो लानती हैं। दहशतगर्दी पे और दहशतगर्दी करने वालों के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के खून से हाथ रंगने वाले पे लानत है 100 बार अल्लाह की। मैं तो कह रहा हूं कि उनके ऊपर 100 बार, और पाक फौज उनके खिलाफ ऑपरेशन करे, उन्हें उड़ा दे, मुका दे, लेकिन सियासतदान जवाब दे अपनी कारकर्दगी का। इसके पीछे भाई सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ एक ब्रेक ले लूं। मलिक साहब मैं वापस आता हूं, मुझे जरा एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक से वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर की तैनाती का जो मामला है उसका नोटिफिकेशन आपको पता है काफी अरसे से रुका हुआ है, और आज हम देख रहे थे कि एक ऑर्डिनेंस मुबैना तौर पे जारी किया गया है जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि भाई इसके ऊपर तो सदर के दस्तखत ही नहीं है। और नवीद कंवर साहब ने, जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज की, कि काफी ज्यादा नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो आमरीत में भी नहीं होता। तो भाई जो कौमी असेंबली चल रही है विदाउट ऑपोजिशन लीडर, और इसी तरीके से सेनेट के अंदर भी यही सूरत हाल है, क्या ऐसा जमहूरियत में होता है? इसमें पीपल्स पार्टी ने कितनी आवाज उठाई है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इस पे भी जरा बताइएगा मलिक साहब। और उसके साथ साथ जो सोहेल आफरीदी साहब पे काफी तनकीद हो रही है, आज उन्होंने मज़ार कायद के ऊपर हाजिरी भी दी और विजिटर बुक में उन्होंने लिखा कि ये मेरे लिए बाइसे फख्र और एजाज है कि मैं यहां पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिर हुआ हूं। पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो उनकी तकारीर सुने और पाकिस्तान के तमाम अदारे उनकी हदायत के मुताबिक अमल करें जो कायदे आज़म ने दी थी। तो ऐसा एक सूबे का इलेक्टेड वज़ीर आला जो कायदे आज़म की भी बात करता है, उनकी तालीमात की भी बात करता है, उसके ऊपर सियासी तनकीद तो हो सकती है, लेकिन क्या उसको आप मुल्क दुश्मन कह सकते हैं? देखिए, मुल्क दुश्मन की बात नहीं करते अतर भाई, बात बड़ी सिंपल सी है। बड़ी अच्छी बात है वो सियासत करें, बड़ी अच्छी बात है वो मज़ार कायद पर भी जाए, वो पूरे मुल्क में घूमें, इस पर कोई इतराज नहीं है। सवाल ये है कि जिन चीजों से वो खुद आगाह हैं,
جو آفریدی صاحب، انہیں پتا ہے کہ صوبہ کس مشکل سے دوچار ہے، انہیں پتا ہے کہ ان کے اپنے ضلع کے اندر جہاں سے وہ منتخب ہوئے ہیں، شام کو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو لوگ وہاں سے کہیں گے بھائی صاحب مغرب ہونے والی گھروں کو جائیے، یہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہیں ہے. کس سے خطرہ ہے؟ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں سے وہ جو ہے باخبر ہیں. لیکن جب وہ کہیں کہ افغانستان کی بات کرنا شروع بھارت باقاعدہ طور پہ طالبان کو باقاعدہ طور پہ بھارت بلایا جا رہا ہے. وہ جو طالبان وہ پہلے کہتے تھے کہ جی بھارت ایسا تو ویسا، اب تو بڑا گٹھ جوڑ ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، ایون کہ خواتین صحافیوں کو سامنے بٹھا کے طالبان لیڈرشپ پریس کانفرنس بھی کرتی ہے وہاں پہ. دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنی سیاست کی خاطر، اپنی پاپولیرٹی کی خاطر، چلے مان لیا رانا صاحب کو بزدل سے بڑے ناراض ہوئے ہیں، ہم بزدل نہیں کہتے، بڑے دلیر آدمی ہیں اگر سہیل آفریدی صاحب. ریاست کو دیکھیں، ملک کے پاکستان کو دیکھیں، وہ افغانستان کے وزیر اعلیٰ ہیں جو وہاں باتیں کرتے ہیں افغانستان کی. یعنی محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، نوٹیفکیشن ان کا ہو جائے گا، ان کی تقاریر آپ نکال کے دیکھ لیں. یہ جو افغانستان کا ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، کبھی افغانیوں نے کہا ایسا کہ پاکستان جو ہے ہمارے ساتھ مل جانا چاہیے، کبھی ہمارا شکریہ بھی ادا کیا ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی کی کہ عہدے ہم یہاں پہ پاتے ہیں، چیف منسٹر ہم یہاں سے بنتے ہیں، اختیارات ہم یہاں سے لیتے ہیں، اور ہم محض اپنے ووٹوں کی خاطر یا چند جو افغان مہاجرین ہیں ان کی سپورٹ کی خاطر ہم اپنے پورے قومی بیانیے کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. وہ بھائی پوری دنیا کو ہم نے بتایا، ڈوزیئر دیے ہیں، ہم نے قطر میں بیٹھ کے، ہم نے استنبول میں بیٹھ کے، ہم نے ماسکو میں بیٹھ کے پوری دنیا کو باور کرایا. پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے. اور تاجکستان کے خلاف حملہ کس نے کیا ہے؟ افغانستان میں بیٹھے ہوئے گروپوں نے. ہم نے ایک ایک گروپ کی نشاندہی کی ہے، اور وہاں پہ صورتحال یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ ایک دفعہ افغان طالبان حکومت بھی چاہتی ہے کہ وہ جو لوگ وہاں جنگجو بیٹھے ہیں وہ ان سے لڑنے کے بجائے ہمارے اوپر حملے کرتے رہے. اور ہمارے چیف منسٹر صاحب اتنے ڈیفینسو ہیں، وہ کہتے ہیں جی ثبوت لائیں. میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے سیاست، پاپولیرٹی اور سیاست اور فیم کا چکر، اس سے نکلنا ہوگا. یہ پاپولر نعرے ہو سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں بڑا دلیر. اچھا اس میں ملک صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سیاستدانوں کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بات چیت کی بھی بات کرتے ہیں. ماضی میں آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کا جو موقف انڈیا کے اوپر رہا ہے وہ بھی اس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہی. ایون کہ مودی صاحب جس کی جو پوری دنیا میں دہشت گردی کروا رہا ہے، وہ اس کے کتنے قریبی تعلقات تھے میاں صاحب کے ساتھ، بڑی تنقید ہوتی تھی. تو سیاستدانوں نے تو سیاست کرنی ہوتی ہے، سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے اگری نہ کریں، لیکن اتنی زیادہ ان کو ٹارگٹ کرنا اور ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو، کیا یہ مناسب ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ان کو کم از کم یہاں زبان بندی رکھنی چاہیے جہاں وہ خود پارٹ آف دی گیم ہے، خود سٹیک ہولڈر ہے وہاں پہ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مذاکرات نہ ہو، مذاکرات ماضی میں بھی ہوئے، ناکام ہوئے، ہم نے بار بار باور کروایا. افغانستان سے آج بھی اگر ڈیلیگیشن آ جائے گا ہم مذاکرات کریں گے ان کے ساتھ، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، مت کریں. اب ہمارا ہی وزیر اللہ ان کی زبان بولنا شروع کر دے گا، آپ مجھے بتائیں اس پہ افسوس نہ کریں تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے. اچھا حسن ایوب صاحب، کل اگین عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کا دن ہے، منگل کا دن ہے. گزشتہ چند ہفتوں سے تو ملاقات نہیں ہوئی. اگر ملک کا سیاسی ماحول بہتر کرنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ملاقات کروا دی جائے، مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کل آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہو جائے گی اڈیالہ میں؟ نہیں، کل تو وہ اسلامک ٹچ کے لیے قرآن پاک کا ختم کریں گے نا وہاں پر. علیمہ خانم انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے. اور دیکھیں وہ ملاقات کرنے کے لیے اگر جائیں گی صبح 9 بجے پہنچ جائیں تو میں کہوں گا کہ باقی وہ ملاقات کرنے کے لیے وہاں جا رہی ہیں، لیکن وہ تو اکثر و بیشتر جو ہے وہ 3:30 پونے 4 بجے پہنچتی ہیں. 4 بجے ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو وہ تو سیاسی تھیٹر لگانے کے لیے جاتے ہیں ود اسلامک ٹچ، اور وہ چاہتی ہیں کہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہو کہ جو کیونکہ قرآن پاک ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور کوئی ایسی بے حرمتی ہو جائے خدا نہ خواستہ جس کو وہ سیاست کے لیے سیاسی ایندھن کے طور پر استعمال کر سکیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں دین کے کو جو ہے وہ سیاست سے کم از کم جو ہے وہ دور رکھنا چاہیے، لیکن مسلسل یہی طریقہ کار جو ہے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. اب ایک تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ ذرا انڈین میڈیا پر جا کر بیٹھیں اور وہاں سے انہیں کو کہیں کہ ان کی ملاقات کروا دیں، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے شور مچایا، جس طرح انڈین چینلز پر جا کر بات کی، پہلے کہتے ہیں جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، کبھی کہتے ہیں جی ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا ہے. دیکھیں یعنی وہ 6 بیرکس کے اندر رہتے ہیں، ایک بیرک کے اندر 9 بندوں کی گنجائش ہے، 54 بندوں کی جگہ پر اکیلے عمران احمد نیازی صاحب جو ہے وہ ریزائڈ کر رہے ہیں.
جہاں پر کامنر 54 پرزنرز ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی وہ کہتے ہیں جی غیر انسانی رویہ ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پر کوئی جو ہے وہ ہے تو قیدی نا جی، اور انہوں نے کیوں قیدی ہیں؟ کیونکہ ایک عدالت نے ان کو کرپٹ قرار دیا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر اور 14 سال کی سزا سنا دی، اور دوسری عدالت نے ان کو چور ڈکلیئر کیا ہے توشہ خانہ کیس کے اندر۔ اب عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے وہ، اب ان کے بالکل رائٹس ہیں جی، اب رائٹس تو ان کے عام آدمی جیسے ہونے چاہیے، لیکن ان کو تو اکیلے میں 54 بندوں کی جگہ اکیلے رکھا ہوا ہے، دیسی گھی میں بھنا ہوا مرغا بھی ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں لٹ گئے پٹ گئے مر گئے۔ اب جتنا شور مچا رہے ہیں تو مچاتے رہیں پھر۔ اب دیکھیں نا حکومت ان کے ساتھ نرمی برت رہی تھی، ان کی 800 کے قریب ملاقاتیں ہو چکی ہیں جب سے وہ قید ہیں، اور ان کو قید ہوئے جتنے دن ہوئے وہ کاؤنٹ کر لیں، تو عام قیدی کو تو یعنی ہفتے میں 1 دن ملاقات ہوتی ہے، تو آپ اس حساب سے اگر آپ جو ہے وہ میچ کر لیں، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جتنے دن ان کے گزرے ہیں اور جتنی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو میرے خیال کے مطابق اس لحاظ سے تو ان کا ابھی بھی بیلنس رہتا ہوگا ملاقات نہ ہونا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، اس کے اوپر بھی ضرور کامنٹ کیجئے گا۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، ویسے 2 سال سے عمران خان صاحب کو نہ کسی اوپن عدالت میں پیش کیا گیا، ان کے مقدمات بھی جیل کے اندر ہی لگتے ہیں، اور اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی جیل کے اندر ہوتی ہے، اور 800 کی قریب جو ملاقاتیں ہوئیں ان میں بیشتر ملاقاتیں ایسی ہیں جو عدالت کے اندر ہی وہاں پہ یعنی جیل میں ہی ہوتی تھی، اور بنیادی طور پہ تو وہ کیس وغیرہ چل رہا ہوتا تھا۔ لیکن جو حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے، اتنا کوئی ظلم نہیں ہو رہا، 54 قیدیوں کی جگہ پہ اکیلے خان صاحب رہ رہے ہیں، بھنے ہوئے مرغے بھی کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ سیاسی واولہ کیا جاتا ہے ایک پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے۔ پہلے تو نہ آپ ملک صاحب سے کہیں کہ یہ مجھے بولنے دیں، ان کا پروگرام نہیں ہے، اپنے پروگرام میں بھی مجھے روک دیتے ہیں، تو میری بات ادھر مجھے بھی روکتے ہیں، ادھر یہ مجھے بھی روکتے ہیں، آپ نہیں روکیں گے، آپ نہیں روکیں گے، میں کہہ دیا۔ ملک صاحب اپنے پروگرام میں بھی مجھ پہ سختی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا۔ دیکھیں پہلے تو میں حسن بھائی سے کہوں گا کہ میں بہت محبت کرتا ہوں ان سے۔ میرا خیال ہے کسی کے مذہبی جذبات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ جی مذہبی ٹچ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر قرآن پاک کا معاملہ آ جائے میرے سامنے تو کوئی اگر ویسے بھی لے کے آ جائے تو میں اس کی نیت پہ شک نہیں کروں، کیونکہ یہ میرے قرآن کا معاملہ ہے۔ تو کیونکہ اگر مذہبی ٹچ نظر آ رہا ہے تو حسن بھائی کو وہ جو خواتین پہ ٹھنڈا پانی پھینک کے ہیومن ٹچ کرتے ہیں وہ نہیں نظر آتا، اور وہاں پہ جو جس طرح پچھلے کئی دنوں سے کئی منگلوں سے ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہاں پہ مذہبی ٹچ کی نہیں ہیومن ٹچ کی ضرورت ہے، جو کوئی بھی نہیں ٹچ کر رہا۔ دوسری بات یہ کہ وہ عمران کو 54 لوگوں کے اوپر دیا، میں نے تو یہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو پورا ہاسپٹل دے دیا گیا، اور ان ہاسپٹلز کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا رہا، میری زبان نہیں کھلنی چاہیے۔ تو ان قیدیوں نے ان ہاسپٹلز کو کیا کیا بنا کے کیا وہ میں اس پہ نہیں بات کروں گا۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے گھر سے بیٹھ گئے ہاسپٹل میں، اور وہ ہاسپٹل میں جا کے لگے ان کے آرام کے لیے۔ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ان جیلوں کے سامنے جو ہے کوٹھیاں لے کے دی گئیں کہ یہاں سے کھانا پک کے تازہ فریش جو ہے اندر جاتا رہے۔ میں نے تو وہاں 50 لوگوں کی سیاسی میٹنگز بھی دیکھی اور وہیں سے تحریک چلانے کے اعلان بھی سنے۔ اگر یہ سارا کچھ ایک ہی بندے کے اوپر ہونا ہے اور وہ 54 لوگوں کی جگہ لے کے بیٹھا ہوا، حالانکہ وہ ہے اتنا وزنی کہ وہ سسٹم سے بھی وزنی ہے، تو 54 لوگ تو خیر کو وہ ہوتے ہی نہیں، ویلیو ہی نہیں رکھتے۔ لیکن پچھلی دفعہ حکام نے وعدہ کیا تھا کہ ملاقات کرائیں گے، تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ وعدہ کہ اس کے پیچھے کیا تھا یا کیا نہیں، لیکن اب میں ایک جملہ سن لیں کہ عمران خان کی جو بہنیں وہاں کر رہی ہیں نا، اگر وہ یہ نہ کریں نا تو جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے نا باہر کی، وہ عمران خان کا نام لینا بھی چھوڑ دے۔ یہ کریڈٹ ان کی بہنوں کو جاتا ہے جو وہاں بیٹھ کے منگل والے دن ایک شو بناتی ہیں اور عمران کے نام کو وہ کرتی ہیں۔ ادروائز جو قیادت ہے وہ اتنی نااہل ہے کہ اتنے ہفتوں کے باوجود وہاں 2000 بندہ پراپر اکٹھا نہیں کر سکیں۔ ٹھیک، میں ذرا ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جی، بریک سے آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔
वेलकम बैक जी। अच्छा मलिक साहब, आप जरा ब्रीफली बताइए कि आपको लगता है कि ऑपोजिशन लीडर की अब तैनाती हो जाएगी, नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा अचकजई साहब का? मुझे लगता है कि अचकजई साहब अपोजिशन लीडर बन जाएंगे। एक जुमला अगर आप मुझे कहने की इजाजत दें, राणा साहब जो बात कर रहे थे मस्ट बी टच, बिल्कुल तनकीद नहीं होनी चाहिए, किसी की नीयतों का खुदा बेहतर हाल जानता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कासिम सूरी साहब ने हमें बताया था जब पीछे खड़े थे इमरान खान साहब के पीछे कि जरा मजहबी टच भी हो जाए। जब सियासतदान ऐसा मजहबी टच इस्तेमाल करते हैं तो फिर पब्लिक में उस पर बातचीत भी होती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, महमूद खान अचकजई साहब सारी उम्र सियासत करते रहे किसी और नाम पे, जो ही पीटीआई के करीब आए वहां से बेइज्जती करवा के इनके साथ इत्तेहाद में जब आ गए तो अब उनको ईया का नाबुदु ईया का नस्तईन भी याद आ गया। बड़ी अच्छी बात है, कहना चाहिए। लेकिन अगर महज आपका एजेंडा हो कि एक सियासी प्रोग्राम के तहत आपने मजहब को इस्तेमाल करना है तो मेरे ख्याल में हम सबको उससे अवॉइड करना चाहिए। हम हेलीकॉप्टर में बैठ के भी, आपको पता है, नमाजें पढ़ के उसकी वीडियो बना के रिलीज करने वाली कौम है। ये मजहबी टच सियासतदान करते हैं और तस्वीर बना के अपलोड की जाती हैं। और मैंने तो ऐसे इजलास भी देखे हुए हैं कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एक साहब जाए नमाज पकड़ के उसी इजलास के कोने में नमाज पढ़ना शुरू करते थे, हत्ता के साथ वाले कमरे में जगह खाली होती थी। ये मजहबी टच हम देने के आदी हैं, जिससे अल्लाह ताला हमें सबको बचाए। दूसरी बात देखिए, हम बात क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सियासत करें, जलसे करें, जुलूस करें, ठीक है, बिल्कुल उनकी बहनों को मुलाकात की इजाजत भी होनी चाहिए, पानी भी उनके ऊपर नहीं फेंका जाना चाहिए। लेकिन जहाँ रियासत का मुफाद है, जहाँ आपका मेरा पूरी कौम का मसला जुड़ा हुआ उसके साथ, वहाँ हमें नेशनलिज्म हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। मैं अफगानिस्तान का बासी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और मुझे पाकिस्तान की ही आइडियोलॉजी को और अपने ही दिफा के लिए खड़े होना है, मुझे किसी और मुल्क के दिफा के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी मलिक साहब। मसला ये है कि बिल्कुल किसी की सियासत हो, वकालत हो, किसी की सहाफत हो, पाकिस्तान है तो ये सब कुछ है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब ये हो सकता है कोई सियासी इख्तलाफ जरूर आप करें, आपका इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन जहां पे पाकिस्तान के मफाद की बात है 100% मैं आपसे एग्री करता हूं कि हम सबका मौकिफ बड़ा वाज़े होना चाहिए। अच्छा हसन भाई, अब आपको लगता है कि मुज़ाकरात की अभी भी कोई गुंजाइश मौजूद है और 8 फरवरी को ये क्या करने जा रहे हैं, जरा ब्रीफली बताइएगा। कोई दोबारा हंगामा करेंगे, क्या करेंगे, कोई इनकी प्लानिंग हो रही है, हुकूमत के पास कोई खबर है? देखिए, मुज़ाकरात तो मुझे मौजूदा सूरत हाल के अंदर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जो रिजिडनेस है इस वक्त विद इन पीटीआई, और पीटीआई एक जो है वो एक पेज के ऊपर खुद ही नहीं है। और उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आज कहाँ खड़ी है कि जब महमूद खान अचकजई साहब ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा था कि हम गैर मशरूत भी विदाउट एनी कंडीशंस के हम मुज़ाकरात के लिए बैठने को तैयार हैं। अलीमा खानम ने कह दिया जी वो गद्दार हैं कि जो भी इस वक्त बैठना चाहे मुज़ाकरात के लिए, अब तो हमने तहरीक चलानी है। अच्छा, तहरीक इनसे चलनी नहीं है, मैं को बता रहा हूँ। ये 8 फरवरी भी आ जाएगा इंशाल्लाह, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, और कोई ऐसा जो है ना वो जल्जला नहीं आ जाना इस्लामाबाद के अंदर कि तहरीक इंसाफ ने जो पहले तोपें चलाई हैं वो इस मरतबा ऐसी तोप चला देगी कि हुकूमत लड़ जाएगी। हुकूमत को इस वक्त रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है तहरीक इंसाफ की। ज्यादा खतरनाक जो चीज है वो जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब, जो कि पाकिस्तान के जो मौकफ है उसको बेसिकली दुनिया में कमजोर करने के लिए इको करते हैं अफगानिस्तान के साथ और दुश्मन मुल्क भारत के साथ। वो चीज नामुनासिब है, वो ज्यादा खतरनाक है, जो पाकिस्तान के मुफाद के बरक्स जा रही है। जो हमारे जो शोधा हैं, आप देखें कि हमारे ऊपर उनका कर्ज है, तो उनके कर्ज के साथ भी बेवफाई है जी। ठीक है। अच्छा, आपको राना साहब लगता है कि 8 फरवरी को कोई बामानी किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट आपको नजर आएगी? देखिए अतर भाई, एक बात तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करता है वो कोई भी है, हम उसके साथ नहीं खड़े, और उन दहशतगर्दों की जो हिमायत करता है हम भी उनके साथ नहीं खड़े हुए। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप एक पॉलिटिकल शो करते हैं और आप पॉलिटिकल सवाल करते हैं और हर सवाल का इख्तिताम दहशतगर्द, जो देखे जी जो दहशतगर्द वो यूं किसी ने कह दिया, तो मुझे हंसी आती है कि भाई बात यह कि अगर हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं गंदम का, तो आप गंदम का जवाब दें, आप चने की तरफ बार बार क्यों भागते? हम तो लानत भेज रहे हैं उन लोगों पे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते, चाहे कोई भी है। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात के लिए होता यह है कि मेरे आपके मुज़ाकरात हैं, आपके पास कुछ देने को है तो आप मुझे मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि तुसी अपना खाना ते साडे लिए ले आना, तो ये मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते इन हालात के अंदर। आपके पास है क्या देने को? अभी तक आप एक वो जो कौमी असम्बली का कायदे हस्ब इख्तिलाफ है वो तक तो बना नहीं सके, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके हाथ तो शायद तो है कुछ नहीं।
اور پھر دوسری بات یہ کہ کو تھوڑا سا دل بڑا کرتے وہ یہ جب وہ یہاں پہ کے پی کے والے آئے تھے نہ چھاپتے اشتہار کہ کیا نام ہے نو انٹری ٹو ڈرگ مافیا ان لاہور یا اس طرح کا, تو بڑے پن کا ثبوت دیتے تھے تھوڑا ٹھیک سا, ہے, تو شاید ماحول بہتر ہو جاتا. بس آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ میں بھی یہ مذہبی ٹچ کے بالکل خلاف ہوں, جو قاسم سوری ہو یا کوئی بھی ہو, یا کوئی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہے کہ جی میں نے نماز پڑھنی ہے اور پھر اس کے کلپ بن کے پوری دنیا میں جائیں کہ جی تم اجلاس ملتوی کر دیں یہ وہ, تو واقعی میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کو نہیں استعمال ہو. ٹھیک ہے, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ جی. بریک لیتے ہیں یہاں پر. جی پروگرام آپ نے دیکھا, فیصلہ اب آپ خود کر سکتے ہیں کہ معاملات آگے کس طرف جا رہے ہیں. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.